اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسی سورہ مائدہ 5واں سورہ اور 6واں پارہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. اللہم اغفر لی، ہمارے حق میں بھی اگر کوئی عہد ہم نے کیا ہو یا بھول گیا یا جان کر بھی نہیں کیا ہو تو اسے میں معافی مانگتا ہوں. اللہم اغفر لی. تمہارے لیے تمام چوپائیاں جو مشابہ انعام یعنی اونٹ، بکری، گائے کے ہو حلال کی گئی ہے، یعنی جو حلال جانور ہے تمہارے لیے حلال کی گئی، ان کے بارے میں بتایا. یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے تو ان کو اللہ کے نام سے ذبح کر کے تم اس کو کھا سکتے ہو، مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے. لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. احرام مطلب جو حج کے لیے احرام باندھ دیا اس ٹائم پر ان کو نہیں، مگر جن کے ذکر آگے آتا ہے. لیکن شکار کو حلال مت سمجھنا جس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہیے حکم کرے. اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی، نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، اور نہ ان لوگوں کی جو بہت بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہو، اپنے رب کے فضل اور رضا مندی کے طالب ہو. اور جس وقت تم حرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو، یعنی احرام باندھنے کے بعد میں شکار کرنا نہیں. تو احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو. اور ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اسی سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، وہ تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جاوے کہ تم حد سے نکل جاؤ. اور نیکی اور تقوی سے ایک دوسرے کے اعانت کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے اعانت مت کرو. یہ معنی ہو بہو ہے. پیجی نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو بہو وہ ہے معنی. اللہ تعالیٰ کو ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو. بلا شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جانور جو غیر اللہ کے نام جد کر دیا گیا ہو، جو گلا کٹنے سے مر جاوے، اور جو کہ کسی ضرب سے مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو کسی کے ٹکراؤ سے مر جاوے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر ڈالو، ہے نا، ذبح کر دیا تو تم حلال ہے. یہاں پر ہر جگہ پر فائدہ لکھا ہوا ہے، اس کا معنی بازو میں لکھا ہے، اس کو پڑھ کے بھی معلوم کر لینا ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہے، کیا کیا چیزیں حرام ہیں. جو مرنے لگے تو اس کو ذبح کر لیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جو چیز جو کھانے والی ہے. لیکن جو ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے، جیسا کسی کو دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ کر اسی کا مندر کے پاس گھما کے اس کو تو ذبح کرتے ہیں، تو اس کو مت کھاؤ. اور ایک ہی تقسیم کرو کریا کے تیروں سے، یہ سب گناہ ہے. آج کے دن نا امید ہو گئے کافر لوگ، مطلب اللہ سے کافر لوگ نا امید ہو گئے، کافر لوگ تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرنا. تو یہ کافروں سے، یہ منافقوں سے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ضرر پہنچانے والے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا. دیکھو آج کے دن مطلب اللہ تعالیٰ نے
اے ہمارے اسلام کو کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا. بس جو شخص پسند کر لیا. یہ آیت ہے. دیکھو اگر یہ نصرانی لوگ کہتے کہ اگر یہ آیتیں ہمارے قرآن اگر ہمارے انجیل میں ہوتا، یعنی وہ لوگ بائبل بولتے ہیں، اس میں ہوتا تو ہم اس دن کو عید منا لیتے. یہ جب آیتیں نکلے کیا ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. یعنی اس آیت اگر ہمارے اس میں ہوتا بائبل میں یا انجیل میں، ہم بولتے ہیں انجیل، وہ لوگ بولتے ہیں بائبل، تو ہم اس دن کو عید منا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ آیتیں کب اتری، کہاں پر تھے ہم لوگ، اس دن کون سا تھا. بتایا یہ آیتیں نازل ہوئے جمعے کے دن. جمعہ کیا ہے ہمارے لیے عید المومنین ہے، اور یہ عید المومنین جمعہ فرض ہے، اور جو نمازیں ہے عید الفطر عید الاضحیٰ وہ واجب ہے. تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ دو عید نہیں، جو نہیں معلوم ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بقرعید عید ہے، رمضان عید ہے، محرم عید ہے. یہ انجانے میں ناجان کرنے والے یہ اندھاپن ہے. یہ واجب نماز ہے دو، بقرعید عید الاضحیٰ عید الفطر. یہ جمعہ عید المومنین ہے، فرض ہے. ہر جمعہ ہر ہفتے میں ایک عید ہمارے لیے، یعنی ہر مہینہ میں 4 عیدیں ہمارے لیے ہے. عید کے دن ہم لوگ کس طریقے سے خوشیاں مناتے، اس طریقے سے کہ جمعے کے دن کام کاج بند کر کے اللہ کی عبادت میں رہ کر خوشی منانا چاہیے. یہ جمعہ عید المومنین ہے. پر جو شخص شدت کے بھوک میں بیتاب ہو جاوے بشرطے کسی گناہ کے طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحمت والے ہیں. لوگ آپ سے پوچھتے، دیکھو لوگ آپ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. آپ معنی ذرا غور کر کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جانور ان کے لیے حلال کی گئے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے ہیں جو بتلایا گیا ہے، اور جس شکار کو جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑو بھی، اور ان کو اسی طریقہ سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالی نے تعلیم دیا ہے. ہم کو اللہ تعالی نے تعلیم کس لیے دیا؟ قرآن کے ذریعے ہم کو تعلیم دیا. ہم کوئی شکار جانور ہے جیسے گیدم وغیرہ، یہ دوڑتا ہوا کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے، تو پکڑنے کے بعد اس کو جب جان ہے تو اس کو ذبح کر دو. جس طریقے سے تم کو اللہ نے سکھلایا ہے اس طریقے سے اس جانور کو بھی تم سکھلاؤ گے تو دوڑتے جا کے وہ اس کو پکڑ لے گا، تو تم جلدی سے اس کو ذبح کر دو اللہ کے نام سے، تو تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. حرام جو چیز ہے بالکل حرام ہے، جیسا کہ وہ بتایا کہاں پہ، جو پہلے ہی بتا دیا اس کو، خون مردار جس کو کوئی درندہ کھانے لگے جن کو ذبح کر ڈالو. یعنی خنزیر کا گوشت، اس کو ہر چیز اس کا حرام ہے، اس کو بالکل چھینا نہیں، خنزیر کا گوشت. تو اسے شکار جانور جس کا شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں، جلدی حساب لینے والے ہیں. انسان کہتا ہے کہ
اس کا معنی الگ ہے. اللہ کے پاس کا ایک روز اس دنیا میں 1000 برس کا برابر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی جلدی حساب لینے والے. آج تمہارے لیے حلال چیزیں حلال رکھی گئی، اور جو لوگ آج کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا یعنی جیویا تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی جیویا ان کو حلال ہے. اور پارسا عورتیں بھی جو مسلمان ہو، اور پارسا عورتیں ان لوگوں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو اعلان بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو. اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا اعمال غارت ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں بالکل جیاکار ہوگا. یعنی ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کو جو کتابیں ملے ان کے بارے میں بولتے اہل کتاب، ان کا جیویا ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہے، اور ہمارے ان کے لیے حلال ہے، جبکہ وہ اسلام کو قبول کرے تب. اور جو لوگ ایمان کے ساتھ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا اعمال غارت ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں بالکل جیاکار ہوگا. اللہم اغفر. یہ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع یہاں تک ختم ہوگا.